السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، سابقہ ایس ایس پی نیاز احمد کھوسا صاحب لکھتے ہیں کہ شام کا وقت تھا کہ ایڈیشنل آئی جی کراچی کا فون آیا کہ نیاز، میں نے آپ کے موبائل پر اپنے ایک ڈاکٹر دوست کا نمبر میسج کر دیا ہے اور مزید کہا کہ آپ نے کل دوپہر ڈاکٹر صاحب کے کلنک کے نمبر پر رابطہ کر کے ان سے ملنا ہے۔ ایڈیشنل آئی جی صاحب نے سختی سے تاکید کی کہ ڈاکٹر صاحب سے موبائل فون پر رابطہ نہیں کرنا۔ ایڈیشنل آئی جی صاحب کی طرف سے اتنی احتیاط میری سمجھ سے بالا تر تھی۔ خیر، دوسرے دن میں نے کلنک کے نمبر پر ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کر کے دوپہر میں ان کے پاس چلا گیا۔ ڈاکٹر صاحب کا نمائندہ گیٹ پر میرا انتظار کر رہا تھا۔ وہ مجھے ڈاکٹر صاحب کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر صاحب نے میرے کمرے میں داخل ہوتے ہی اپنے کمرے کو اندر سے لاک کر دیا۔ ڈاکٹر صاحب بہت ڈرے ہوئے اور خوف زدہ لگ رہے تھے۔ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ 3 سال پہلے ان کو اپنی کار کے لیے ڈرائیور رکھنے کی ضرورت پیش آئی تو انہوں نے اخبار میں اشتہار دے کر کچھ ڈرائیوروں کے انٹرویو کر کے ایک ڈرائیور رکھ لیا۔ ڈرائیور بنگلے میں سرونٹ کوارٹر میں اکیلا رہتا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ مجھے شک ہے کہ ڈرائیور غیر ملکی ایجنٹ ہے اور وجہ یہ بتائی کہ ان کے گھر میں ڈان اخبار آتا ہے اور کچھ عرصے سے وہ محسوس کر رہے تھے کہ اخبار پہلے کوئی پڑھنے کے بعد اندر گھر میں بھیجتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے مزید چیک کرنے کے لیے اپنے گھر میں ایک اردو اخبار منگانا شروع کر دیا، مگر حیران کن بات یہ تھی کہ اردو اخبار ویسا کا ویسا گھر میں جاتا تھا اور کوئی انگریزی اخبار پورا پڑھ لیتا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ایک دن ڈرائیور کی غیر موجودگی میں اس نے ڈرائیور کا کمرہ چیک کیا تو وہاں کچھ انگریزی کتابیں پڑی تھی۔ میں ڈاکٹر صاحب کے خوف زدہ ہونے کی وجہ سے پریشان تھا۔ میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ اتنے پریشان اور خوف زدہ کیوں ہیں؟ ڈاکٹر صاحب اور میں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ ڈاکٹر نے میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑتے ہوئے بتایا کہ ان کی بیوی غیر ملکی انگریز خاتون ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے شرماتے ہوئے کہا کہ کھوسا صاحب، میں آپ کو کیا بتاؤں کہ گھر میں صرف 3 آدمیوں کی عزت ہے، ایک میری بیوی، دوسرا ڈرائیور اور تیسرا میری بیوی کا کتا، اور مزید کہا کہ گھر میں ان تینوں کی کیئر کی جاتی ہے، باقی میری گھر میں میرا کوئی نہیں سنتا اور نہ ہی میرا کوئی خیال رکھتا ہے، بس گھر میں بیوی اور ڈرائیور کی حکمرانی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے خوف زدہ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ اگر اس کی بیوی کو پتہ چل گیا کہ اس نے ڈرائیور کی شکایت کی ہے تو وہ اس کی زندگی کا آخری دن ہوگا۔ میں ساری بات سمجھ چکا تھا۔ ڈاکٹر صاحب گھر میں بہت مشکل میں تھے اور یہ پولیس کیس نہیں تھا، اس لیے کچھ کرنے سے پہلے ایڈیشنل آئی جی سے بات کرنا ضروری تھی۔ اس لیے میں دوسرے دن گھر سے نکلتے ہی سی پی او میں ایڈیشنل آئی جی صاحب سے ملنے چلا گیا اور ان کو ساری حقیقت بتا کر کہا کہ ڈاکٹر صاحب کے گھریلو حالات ان کے کنٹرول سے باہر ہیں، اور دوسرا یہ کہ ڈاکٹر صاحب ایک شریف مگر بزدل آدمی ہے، اور تیسرا یہ کہ یہ پولیس کیس نہیں ہے مگر ڈرائیور کا انگریزی اخبار اور انگریزی کتابیں پڑھنا حیرت انگیز ہے اور ڈرائیور کو چیک کرنا لازمی ہے۔ ایڈیشنل آئی جی صاحب نے کہا کہ آپ ڈرائیور کو پک کروا کر انٹروگیٹ کروا لیں۔ میں نے ان کو بتایا ڈاکٹر صاحب اپنی بیوی کی وجہ سے ڈرائیور کو پک کروانے میں کوئی مدد کرنے سے قاصر ہیں، اس لیے ڈرائیور کو غیر روایتی طور پر پک کرانا ہوگا۔ میں نے ایڈیشنل آئی جی صاحب کو کہا کہ وہ ڈاکٹر سے بات کر کے ڈرائیور کی تصویر اور کار کے کوائف کے ساتھ کار کی تصویر ارینج کروا دیں۔
2-3 दिन बाद डॉक्टर साहब ड्राइवर और कार की तस्वीरें देने मेरे दफ्तर आ गए। मैंने इंस्पेक्टर को बुलाकर तस्वीरें उसके हवाले करते हुए कहा कि इस ड्राइवर को पिक करना है। जब ये अकेला घर से निकले और डॉक्टर साहब को कहा कि आप मेरे अफसर को अपना घर दिखा दें, बाकी ड्राइवर को हम पिक करा लेंगे। इंस्पेक्टर ने 2 हफ्ते की निगरानी के बाद ड्राइवर को पिक कर लिया और डॉक्टर की कार रोड पर पार्क करके एसएचओ को इत्तला दे दी। मैंने एसएचओ को दफ्तर बुलवाकर बताया कि ड्राइवर हमारे पास है, कार आप अपने थाने ले जाएं, और एसएचओ के सामने एसएसपी को भी फ़ोन करके एतमाद में ले लिया। मेरी पोस्टिंग सीआई में थी। थाने का एसएचओ ज़िली एसएसपी के कमांड में होता है, इसलिए ज़िली एसएसपी से बात करना ज़रूरी थी। ये एहतियाती तदाबीर इसलिए की जा रही थी कि डॉक्टर की अंग्रेज़ बीवी ने ड्राइवर की गुमशुदगी पर शोर करना था। मैंने एडिशनल आईजी साहब को भी बता दिया कि ड्राइवर पिक कर लिया गया है। इंस्पेक्टर ने ड्राइवर से पूछ-गछ शुरू कर दी, मगर वो शराफत की ज़ुबान समझने के लिए तैयार नहीं था और अपनी शनाख्त छुपा रहा था। इसी तरह ड्राइवर चित्रोल खाता रहा और रोज़ अपना नाम और पंजाब का कोई गलत एड्रेस बताता रहा, और इंस्पेक्टर बताए हुए एड्रेस वाले थाने को पंजाब की तरफ से फ़ोन करते और एड्रेस गलत साबित होने पर ड्राइवर को दोबारा चित्रोल का सामना करना पड़ता। दूसरी तरफ डॉक्टर की बीवी ने आईजी सिंध और एडिशनल आईजी साहब को तंग किया हुआ था कि ड्राइवर कहाँ गायब हो गया है। एडिशनल आईजी साहब रोज़ाना 3-4 मरतबा फ़ोन करके पूछते कि नियाज क्या हुआ, मगर ड्राइवर 25 साल का जवान लड़का था, वो किसी तरह ब्रेक नहीं हो रहा था। आखिर एक दिन 1 हफ्ते तक पुलिस की मार खाने के बाद ड्राइवर लड़का रास्ते पर आ ही गया था, और उस दिन तकरीबन दोपहर 3 बजे में मैं जब दफ्तर पहुंचा तो इंस्पेक्टर उसे मेरे पास ले आया और बताया कि सर, ड्राइवर लड़का अब सच बोलने लगा है, आप ज़रा उसको खुद सुन लें। लड़के ने बताया कि वो एक ब्रिगेडियर का बेटा है और आर्मी में 2nd लेफ्टिनेंट था और काकोल में ज़ेरे तरबियत था। काकोल में दौरान तरबियत उसकी कारकर्दगी अच्छी नहीं थी। काकोल के कमांडेंट ने मेरे वालिद को शिकायती ख़त लिखा कि आपका बेटा तरबियत में दिलचस्पी नहीं रखता। मेरे वालिद उस वक्त कर्नल थे। वो बहुत गुस्से हुए और मुझे सख्ती से कहा कि अगर काकोल एकेडमी में तुम फेल हो गए तो तुम मेरे बेटे नहीं हो और वापस घर ना आना। लड़का एकेडमी के इम्तिहान में फेल हो गया और सामान के साथ उसे रेलवे स्टेशन छोड़ा गया। लड़के ने सामान रेलवे स्टेशन पर छोड़ा और बजाय घर जाने के कराची आ गया। कराची में कुछ सालों तक इधर उधर नौकरी करता रहा। पिछले 3 सालों से डॉक्टर साहब के पास था। मैंने लड़के से पूछा कि कितने सालों से घर नहीं गए। लड़के ने बताया कि पिछले 8 सालों से घर नहीं गया। मेरे पूछने पर बताया कि वो घर वालों से और अपने किसी जानने वाले से राब्ते में नहीं है। मैंने पूछा कि आपके वालिद साहब आजकल कहाँ हैं। लड़के ने बताया कि वो कर्नल से ब्रिगेडियर प्रमोट हो गए हैं। मैंने अपने ऑपरेटर को कहा कि कराची वलेर कैंट से कैंट का नंबर लेकर मेरी फुलान साहब से बात करवा दें। कुछ ही देर में ऑपरेटर ने बताया कि ब्रिगेडियर साहब दफ्तर से घर चले गए हैं और घर के नंबर पर उनका नौकर लाइन पर है। दूसरी तरफ फ़ोन पर एक बच्चा बोल रहा था। मैंने उसे कहा कि बेटा, मेरी ब्रिगेडियर साहब से बात करा दें। बच्चे ने बताया कि आज रात शब-ए बारात है और साहब सारी रात जागते हैं, इसलिए वो आराम कर रहे हैं। मैंने बच्चे से कहा कि मेरी बेगम साहिबा से बात करा दें। बच्चा मुझे फ़ोन होल्ड करवा कर चला गया। थोड़ी देर बाद खातून ने फ़ोन पर मुझे अस्सलाम वालेकुम कहा। मैंने सलाम का जवाब देकर अपना तारुफ करवा दिया और बताया कि मैं CIA कराची से बोल रहा हूँ, और लड़के का नाम लेकर पूछा कि क्या वो आपका बेटा है। लड़के का नाम सुनते ही खातून दाढ़े मार कर रोना शुरू हो गई, और इतनी देर में एक मर्द ने खातून से फ़ोन लेकर रोबदार और गुस्से से मुझसे पूछा कि आप कौन हैं। मैंने उनका अपना तारुफ करवाया और बताया कि हमने एक लड़का पकड़ा है और वो आपका नाम ले रहा है कि आपका बेटा है।
دوسری طرف فون پر بریگیڈیئر صاحب نے روتے ہوئے بمشکل کہا کہ میرے بیٹے کو کیا ہوا، وہ خیریت سے ہے نا؟ میں نے فون پر کچھ توقف کیا اور بریگیڈیئر صاحب کے نارمل ہوتے ہی ان کو بتایا کہ لڑکا ہماری تحویل میں ہے۔ بریگیڈیئر صاحب نے مجھے کہا کہ اگر ممکن ہے تو لڑکے کی مجھ سے بات کرا دیں۔ لڑکا میرے سامنے کھڑا تھا، میں نے فون اس کو دے دیا۔ فون پر ہیلو کرتے ہی لڑکا بچوں کی طرح رونے لگا اور فون مجھے واپس دے دیا۔ بریگیڈیئر صاحب نے مجھے کہا کہ ابھی شاید کراچی کی فلائٹ نہ ملے، ہم ابھی اسلام آباد یا لاہور کے لیے نکلتے ہیں، کل صبح پہلی فلائٹ میں ہم کراچی آ جائیں گے۔ میں نے ان کو اپنے دفتر کا پتہ سمجھا دیا۔ تھوڑی دیر بعد بریگیڈیئر صاحب کی بیگم صاحبہ کا دوبارہ فون آیا اور روتے ہوئے تسلی اور یقین کرنا چاہ رہی تھی کہ واقعی ان کا بیٹا ہمارے پاس ہے، اور مجھے التجا آمیز لہجے میں کہا کہ بھائی آپ میرے بچے کا خیال رکھنا، وہ آپ کی تحویل سے کہیں چلا نہ جائے۔ میں نے انسپیکٹر کو بلا کر کہا کہ لاک اپ سے بلیڈ اور شیشے کے برتن وغیرہ ہٹا دے اور مزید آدمی لڑکے کی نگرانی کے لیے لگا دے، اور اس کو حکم دیا کہ لڑکے کے لیے نئے کپڑے اور شیو کا سامان مہیا کر دے، کیونکہ پولیس تحویل سے لڑکے کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ خاتون تقریباً ہر گھنٹے بعد فون کر کے تسلی کرتی کہ لڑکا کہیں چلا تو نہیں گیا۔ رات کو 9 بجے کے بعد اس کے فون آنا بند ہو گئے۔ شاید بریگیڈیئر صاحب نے منع کر دیا ہوگا کہ میں برا نہ مان جاؤں۔ دوسرے دن صبح میٹنگ کے سلسلے میں سی پی او چلا گیا اور 2 بجے دوپہر دفتر پہنچا تو میرے اردلی پرویز کیانی نے جیپ کا دروازہ کھولتے ہی بتایا کہ سر آپ سے ملنے کے لیے ایک فوج کے افسر اور ان کی بیگم صاحبہ صبح سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ میں جیسے دفتر میں داخل ہوا، بریگیڈیئر صاحب اور ان کی بیگم کھڑے ہو گئے اور میں نے پہلے خاتون کو سلام کیا اور بریگیڈیئر صاحب سے جیسے ہاتھ ملایا تو وہ باوجود کوشش کے اپنے آنسو نہ روک سکے۔ میں نے ان سے پوچھا کیا آپ کے لڑکے سے ملاقات ہو گئی ہے؟ بریگیڈیئر صاحب نے جواب دیا کہ نہیں، ہم آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ میں نے خاتون کو مخاطب ہو کر کہا کہ بہن آپ مجھے فون کر کے اطلاع کرتی کہ آپ میرے دفتر آ گئے ہیں۔ خاتون اپنے آنسو پوجنے لگی اور کوئی جواب نہ دے سکی۔ میں نے اردلی کیانی کو کہا کہ انسپیکٹر کو کہے کہ وہ لڑکے کو لے آئے۔ خاتون نے پوچھا کہ بھائی میرا بیٹا آپ ہی کے پاس ہے نا؟ میں نے جواب دیا بہن بس 2 منٹ میں وہ آ رہا ہے۔ دونوں ماں باپ کی نظریں دفتر کے دروازے پر تھی۔ اتنے میں کمرے میں انسپیکٹر داخل ہوا، اس کے پیچھے لڑکا داخل ہوا۔ لڑکے کے اندر داخل ہوتے ہی خاتون اور بریگیڈیئر صاحب دھاڑے مارتے ہوئے لڑکے سے چمٹ گئے۔ اسی اثنا میں دفتر سے باہر نکل گیا اور انسپیکٹر بھی میرے پیچھے باہر آ گیا، اس لیے کہ ماں باپ کو اپنا غبار نکالنے کے لیے ٹائم مل سکے۔ تھوڑی دیر بعد جب کمرے میں خاموشی ہوئی تو میں اندر چلا گیا۔ لڑکے کی والدہ اور والد کے آنسو تھے کہ رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میرے ایک سوال کے جواب میں بریگیڈیئر صاحب نے بتایا کہ گزشتہ 8 سالوں میں ہم نے سکھ کا سانس نہیں لیا، کوئی پیر فقیر نہیں چھوڑا، بس اللہ پاک کو ہمارے حال پر رحم آ گیا اور کل آپ کا فون آ گیا۔ میں نے اسی وقت ایڈیشنل آئی جی صاحب کو فون کر کے ساری صورتحال سے آگاہ کیا اور بتایا کہ میں لڑکے کو بریگیڈیئر صاحب کے حوالے کر رہا ہوں۔ ایڈیشنل آئی جی صاحب نے کہا کہ نیاز ذرا رک جائیے، ڈاکٹر کی بیوی ہمارا خون پی گئی ہے، میں اس کو آپ کے پاس بھیج رہا ہوں، لڑکے کو ماں باپ کی حوالگی کا پروسیس اس کے سامنے کرا لیں۔ تھوڑی دیر میں ڈاکٹر صاحب کی بیوی بھی میرے دفتر آ گئی۔ جب اس کو صورتحال کا پتہ چلا تو وہ 2 لاکھ کا لڑکے کی طرف قرضہ نکال کر بیٹھ گئی۔ بریگیڈیئر صاحب ادائیگی کے لیے تیار ہو گئے۔ خاتون نے یو ٹرن لیا اور کہنے لگی کہ میں پیسے نہیں لوں گی، لڑکا نوکری کر کے قرضہ اتارے گا۔ میں نے بریگیڈیئر صاحب کو کہا کہ آپ فون کر کے واپسی کا ٹکٹ کرا لیں، ڈاکٹر کی بیوی کی کون سنتا ہے، اگر اس نے قرضہ وصول کرنا ہے تو سول کورٹ میں کیس کر لے۔ بریگیڈیئر صاحب کی بیوی نے جاتے ہوئے آنسو پوچھتے ہوئے مجھ سے وعدہ لیا کہ بھائی آپ نے میرے بیٹے کی شادی میں ضرور شرکت کرنی ہے۔
دوستو ٹھیک ہے کہ اولاد پر سختی کریں، لیکن اتنی سختی بھی نہ ہو کہ وہ آپ کا گھر ہی چھوڑ دے۔ بھئی امتحانات میں فیل ہو جاتے ہیں، لیکن ایسی سختی نہ کریں کہ بعد میں آپ کو پچھتانا پڑے، بعد میں آپ کو ساری عمر رو رو کر کاٹنی پڑے۔ اولاد کا دکھ والدین کی کمر توڑ دیتا ہے، جوان والدین کو بوڑھا کر دیتا ہے۔ تو دوستو اس سے پہلے یہ آپ پر بھی بیتے۔ اپنے بچوں کو محبت دو، بری صحبت سے انہیں بچاؤ، برے دوستوں سے بچاؤ، گانے فلموں سے انہیں بچاؤ، انہیں اللہ اور اللہ کی رسول کی باتیں سکھاؤ، انہیں قرآن مجید پڑھاؤ، علماء کے پاس بھیجو، اچھے لوگوں کے پاس بٹھاؤ، تو انشاءاللہ وہ ایسی حرکتیں نہیں کریں گے۔ دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ دوستو ایک بات کہتا چلا جاؤں کہ میرے خیال میں نیاز احمد کھوسا صاحب پاکستان کی وہ واحد شخصیت ہیں جو ہر بندے کے غم کو اپنا غم سمجھ کر اس کا کام کرتے ہیں۔ اللہ ان کی عمر دراز کرے۔ دوستو اگر یہ آپ کو نیاز احمد کھوسا صاحب کا یہ کیس آپ کو اچھا لگا ہے تو کمنٹ کے اندر نیاز احمد کھوسا صاحب کے بارے میں ضرور لکھیے گا۔ میں تو دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی عمر کو دراز کرے اور اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کی اولاد کو خوشیوں سے مالا مال رکھے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو دوستو لائک، شیئر اور کمنٹ کے اندر اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن ٹی وی پر نئے ہیں تو دوستو اسے ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دباتے ہوئے آل پر لازمی کلک کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں تک پہنچتا رہے۔ جزاکم اللہ خیر۔